ایک مذاق دین کے ساتھ اللہ یاری صاحب کا یہ ہے کہ ایک عام شخص کو تو پتہ چل جائے گا رضائیت کا کہ بھائی سے کشف جو ہے ان کی معصوم کی رضا کشف ہوتی ہے، لیکن ایک مجتہد اور ایک فقیر کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ تو خمس کی رقم تو اتنی تھوڑی ہے کہ آپ 40-50 جو طالب علموں کا مدرسہ ہے اس کے بجلی کے بل اور دیگر اخراجات کو کیا پورا نہیں کر سکتے؟ تو آپ کیونکہ مجھے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زیادہ میری رضا ہے، آپ کو کیسے پتا ہے کہ اس میں میری رضا ہے؟ جو مومن فقہاء سے بغض رکھتے ہیں، علماء سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا خمس کا پیسہ یہ کھا رہے ہیں، تو یہ سنیں آپ اسی میں میری طرف سے صدقے میں ڈال دیں میری نیابت۔ تو آپ امام کی نیابت میں وہاں پہ خرچ کریں گے، آپ امام کی نیابت میں خرچ کریں گے، آپ کیا بنیں گے امام کے؟ اسے کہتے ہیں حسنا، ٹھیک ہے؟ آپ امام کی نیابت میں خرچ کریں گے، آپ کیا بن جائیں گے؟ جو نیابت میں خرچ کرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نائب کہا جاتا ہے۔ آپ نائب بن سکتے ہیں، فقیر نائب نہیں بن سکتا۔ اگر ہم روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف جائیں اور ہم یہ دیکھیں کہ خمس کا جو مال ہے وہ کیا ہے، کیا وہ امام کی شخصی ملکیت ہے، ذاتی ملکیت ہے؟ ذاتی ملکیت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ امام کی جو ملکیت ہوتی ہے، اگر امام اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب جو امام کی ملکیت ہے وراثت کے طور پہ تقسیم ہوگی۔ امام کے اگر فرض کریں 2 بیٹے ہیں تو دونوں کو آدھا آدھا مل جائے گی، 3 بیٹے ہیں تو ان میں کیا تقسیم ہو جائے گی، بیٹیاں امام کی موجود ہیں تو بیٹی کی جو ہے وہ ڈبل کیا ہے بیٹوں کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اولاد کے اندر کیا ہوتا ہے، برابر کیا ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شخصی ملکیت کہتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ امام کی ملکیت نہیں ہے، شخصی ملکیت نہیں ہے، بلکہ جو امام کا منصب ہے، جو امام کی ذمہ داری ہے کہ امت کا خیال رکھنا، امت کے اندر جو ہے وہ دین کو پھیلانے کے لیے پروجیکٹ دینا، دین کی حفاظت کرنا، اس کو آگے پھیلانا، یہ منصب، اس منصب کا کیا ہے، یہ پیسہ ہے۔ منصب کا جب یہ پیسہ ہوگا تو اب وہ امام کی جو اولاد ہے اس میں میراث کے طور پہ کیا تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ وہ امام علیہ السلام کے پاس رہے گا اور امام اپنے منصب کی خاطر کیا اسے خرچ کریں گے۔ جیسے کہ ایک روایت کہ امام رضا علیہ السلام کو جب اس نے خط لکھا تاجر خراسان نے کہ مجھے آپ جو ہے وہ خمس سے جو ہے وہ معافی دے دیں، تو امام نے کیا لکھا تھا جواب میں کہ یہ جو خمس ہے یہ ہماری مدد کرنا ہے ہمارے دین کے اوپر، یہ ہم اپنے دین کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں، یہ ہم اپنے ان اولیاء کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ جو محتاج ہوتے ہیں، اور بہت سارے امام نے کیا ہے وہاں پہ چیزیں بتائیں کہ یہ ہماری ذاتی ملکیت تھوڑی ہی ہے، ہم اس کو دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اپنے اولیاء، اپنے چاہنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے کیا خرچ کر رہے ہیں۔ اور یہی بات کیا ہے سیکنڈ شیئر پہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وسائل الشیعہ ہے ہمارے پاس، اور یہاں پہ جو ہے وہ خمس کے ابواب ہیں، جلد نمبر 9 ہے، وہاں پہ جو ہے وہ صحیح روایت ہے ابو علی ابن راشد کی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ قلت لابی الحسن، جی یہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا، لابی الحسن الثالث، کہ میں نے جو ہے وہ ابو حسن الثالث سے یہ بات کہی، ٹھیک ہے؟ ابو حسن الثالث کسے کہتے ہیں؟ یہ امام علی نقی علیہ السلام، کہ امام علی نقی علیہ السلام سے میں نے یہ بات کی کہ ان نؤتی بالشیء، کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اموال لے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بات بھی یاد رہے کہ اس زمانے میں جو امام علیہ السلام کے فقہا ہوتے تھے، امام علیہ السلام جن کو اپنا نائب بناتے تھے، ان کے پاس لوگ اموال لے کر جاتے تھے، سہم امام لے کر جاتے تھے۔ کہ ہمارے پاس جو ہے وکالت کا پورا ایک سیٹ اپ بنایا تھا امام نے، مختلف شہروں میں امام کے وکلاء موجود تھے، امام کے وکلاء ہوتے تھے جو امام جن کے پاس کیا خمس کا کیا پیسہ جمع ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اموال لے جاتے ہیں، فیقال، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ھذا کان لابی جعفر علیہ السلام عندنا، کہ یہ وہ پیسہ ہے کہ جو ابو جعفر کا تھا، ٹھیک ہے؟ ابو جعفر یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کا تھا، تو امام علی نقی علیہ السلام ان کے بیٹے ہو گئے۔ اب راوی کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کے والد کا جو پیسہ ہے نا وہ ہمارے پاس کیا موجود ہے، ہمارے پاس آپ کے والد کا پیسہ آیا ہے، فکیف نصنع، اب ہم کیا کریں آپ کے والد کا پیسہ، ظاہری بات آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ ان کے وارث ہیں، تو کیا کریں؟ اب امام کا یہاں پہ جواب کیا دیکھیے گا، امام نے فرمایا کہ ما کان لابی علیہ السلام بسبب الامامت فهو لی، کہ جو میرے والد کے لیے تھا امامت کے سبب سے، امامت یعنی امت کی رہبری کرنا، امت کو کے لیے دین کو پھیلانا، دین کی حفاظت کرنا، جو امامت کے سبب سے میرے والد کے لیے تھا فهو لی، وہ تو سارے کا سارا تم مجھے دے دو، وہ میرے بھائیوں کو اور دیگر امام کی اولاد کے پاس نہیں جائے گا۔ وما کان غیر ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے یعنی سبب امامت کے علاوہ جو پیسہ ہے، فهو میراث، وہ کیا میراث ہے، اور وہ ایسی تقسیم ہوگی کہ جیسے اللہ کی کتاب میں اور اس کی نبی کی سنت میں ہے، یعنی وہ جو میرے دیگر بھائی ہیں وہ ان میں بھی کیا ان کا کیا حصہ ملے گا۔ اب یہاں پہ امام علیہ السلام نے ایک واضح پیغام دے دیا کہ یہ جو خمس کا پیسہ ہوتا ہے یہ ہماری کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی کہ جو پھر ہمارے جو ہے وہ مرنے کے بعد، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہماری اولاد میں برابر تقسیم ہوتی ہے، نہیں، یہ جو ملکیت ہے، یہ جو پیسہ ہے، وہ امامت کے منصب کی کیا وجہ سے ملتا ہے، اور امامت کا وہ منصب کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین کی مدد کرنا، دین کو پھیلانا اور آگے کیا لے کر جانا۔ اچھا، یہ ایک بات کیا سب کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ خمس کا جو پیسہ ہے وہ امام کی شخصی اور ذاتی ملکیت نہیں ہوتی کہ امام کے جانے کے بعد ان کی اولاد میں کیا ہونا شروع ہو جائے، تقسیم ہونا کیا شروع ہو جائے، ایسی نہیں ہوتی، بلکہ جو امام نے اس کے موارد بیان کر رکھے ہیں
کہ جس میں سے پہلا مورد کیا تھا، اعوننا علی دیننا، کہ یہ خمس کا پیسہ کیا ہے، دین میں کیا ہے، ہماری مدد ہے، وہاں پہ کیا ہوگا، خرچ ہوگا۔ اب جب امام نہیں ہے تو اس پیسے کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا تھا، اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہر کوئی امام علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اور جو ہے وہ اکاؤنٹ ٹرانسفر اور منی ٹرانسفر کا سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا، تو امام علیہ السلام کے وکلاء ہوتے تھے ہر علاقے میں۔ اب وہ جو امام کے وکلاء تھے، امام کے جو نائب تھے، وہ اس پیسے کو جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اب یہ ایک پوری وکلاء کی کیا لسٹ ہے، اگر میں یہ لسٹ شروع کر دوں تو آدھا پونا گھنٹہ کیا ہے اسی کے اوپر لگ جائے گا کہ امام کے وکلاء کا کیا سیٹ اپ تھا اور کیسے تھا۔ میں اس بات کا کیا خلاصہ کرتا ہوں، اور اس بات کا خلاصہ کر کے مومن تک کیا ہے ایک چیز کو کیا پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ خلاصہ کیا ہے، وہ خلاصہ یہ ہے شہباز صاحب کہ یہ جو امام کا منصب امامت تھا، اس کا جو پیسہ ہوتا ہے یہ امام علیہ السلام کے نائبین کیا خرچ کیا کرتے تھے، اسی منصب کے مطابق جو دین کی حفاظت ہے اس کے لیے خرچ ہوتا تھا۔ اب یہ جو منصب امامت ہے کہ دین کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت کرنے کے لیے امام کے دو طرح کے نائب ہیں۔ پہلا جو امام کا نائب ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، نائب خاص کہتے ہیں، کہ جس میں امام باقاعدہ نام لے کر جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ فلاں بن فلاں جو ہے وہ میرا سکہ ہے، میرا نائب ہے، اور میرا کیا ہے وہ کیا نام ہے اموال کے اندر میرا امین ہے، تم کیا اس کی طرف مال پہنچانا، ٹھیک ہے، یہ کیا نائب خاص ہوتا تھا۔ دوسرے امام کے کون سے نائب ہوتے تھے کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، نائب امام کہتے ہیں، کہ جس میں امام اس کا نام نہیں لکھتے تھے کہ فلاں کا فلاں کا ہے، بلکہ امام نے کلی صفات دے دی کہ بھی جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ میری طرف سے کیا ہے تمہارے اوپر قاضی ہے، وہ میری طرف سے تمہارے اوپر کیا ہے حاکم ہے، وہ کیا ہے دین کا امین ہے، وہ ہمارا کیا ہے امین ہے، وہ اسلام کا کیا ہے محافظ ہے۔ اس طرح کی کیا ہے کلی روایات ہوتی تھیں۔ تو اس بنیاد پہ اسے کیا کہتے ہیں، ہم نائب امام کہتے ہیں۔ تو اگر جو ہے وہ نائب امام جو خاص ہے وہ نہ ہو تو جو امام نے اپنے عمومی نائب قرار دیا ان کی طرف کیا ہمیں جانا پڑے گا۔ اب یہاں پہ میں بحث کو جو ہے وہ مختصر کرتا ہوں، اور میں ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ اردو کے اندر جو کتاب لکھی مولانا شیخ جعفر یاسوبی صاحب نے، اس کے اندر جو ہے وہ میں ان کو لے چلتا ہوں کہ یہ اردو کی کتاب ہے، PDF میں ہے، بہت جگہ پہ نشر ہو چکی ہے۔ تقلید کے متعلق کیا یہ کتاب لکھی گئی، تقلید در آئینہ اثبات و تنقید، ٹھیک ہے۔ اس کے بہت ہی کیا ہے اعلیٰ قسم کے موضوعات ہیں، بڑی زبردست کیا ہے اس میں کیا تحقیق ہے۔ یہاں پہ ایک عنوان ہے کہ فقیہ نائب امام کیسے، ٹھیک ہے، بڑی کیا ڈیٹیل سے بحث ہے کہ نائب کا معنی کیا ہوتا ہے، خلیفے کا معنی کیا ہوتا ہے، کیا نائب میں مندوب عنوں کی تمام صفات کا پایا جانا ضروری ہے، اور بہت ساری کیا روایات کے تحت کیا یہ بحث کی گئی ہے۔ میں اس کے اندر لے جاتا ہوں اور چند ایک روایات کیا ناظرین کی خدمت میں کیا ہے میں پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ باب نمبر 10 ہے فقیہ نائب امام کیسے، اور یہاں پہ پہلے تو کیا نیابت کی نائب خاصہ کی کیا بحث ہوئی کہ کون سے کیا ہوں گے نائب ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عمومی کیا ہے نیابت کی کیا بات ہوئی، یہ دیکھیں۔ ایک نائب خاص ہوتا ہے یعنی جس کو امام نام سے معین کر کے نائب بنائے، اور دوسرا نائب عام ہے کہ جسے امام اوصاف کے ذریعے سے جو ہے نائب قرار دیں۔ اوصاف یعنی صفات کیا بیان فرمائیں گے۔ اچھا، اب یہ صفات کیسے بیان فرمائیں گے، چند ایک جو ہے وہ احادیث کے آپ کی خدمت میں کیا پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ روایت کہ مجار الامور والاحکام علی اید العلماء، کہ یہ جو امور ہیں اور احکام ہیں ان کا جو جاری ہونا ہے، یہ سارے کے سارے امور اور احکام کس کے ہاتھ میں ہیں، علماء کے ہاتھ میں، علماء باللہ ہے کہ جو اللہ کا جو ہے وہ علم رکھنے والے ہیں، اور الامناء علی حلالہ و حرامہ، کہ جو اللہ کے حلال اور حرام کے اوپر کیا ہے امین ہے۔ یہ امور اور احکام کیا ہے انہی کے ہاتھ پہ کیا ہوں گے، جاری ہوں گے۔ اسی طریقے سے نہج البلاغہ میں امام نے کیا فرمایا کہ ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به، کہ لوگوں میں سے انبیاء کے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ علم رکھتے ہیں انبیاء کا اس چیز کے متعلق جو وہ لے کر آئے ہیں، یعنی امام کی تعلیمات کے زیادہ علم کیا رکھنے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اگلی روایت کہ جب امام نے کیا صفات بیان کی کہ ایک ایسا ہمارا حدیث کی روایت کرنے والا کہ جو حلال اور حرام کو کیا جانتا ہو، نظر فی حلالنا و حرامنا، ٹھیک ہے، اور اس میں غور و فکر کرتا ہو، ہمارے احکام کو پہچانتا ہو، تو اس کو میں نے تمہارے اوپر حاکم قرار دیا ہے، فل یرضوا بہ حکما، تم بھی کیا ہے اسے اپنے لیے حاکم کے طور پہ کیا راضی کر لو، راضی ہو جاؤ اس کے حاکم ہونے پہ، میں نے اسے کیا حاکم قرار دیا ہے۔ اور آگے پھر کیا فرمایا کہ جو بندہ بھی اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا، اس کو رد کرے گا، تو کیا فرمایا رادو علینا، کہ وہ ہمارے اوپر کیا ہوگا، رد کرنے والا ہوگا، کہ وہ ہماری بات کو کیا ٹھکرانے والا ہوگا، اور ہماری بات کو ٹھکرانے والا کیا ہے، اللہ کی بات کو ٹھکرانے والا ہوگا، اور یہ ایک شرک کی کیا ہے حد بنتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ اگلی حدیث آ جائیں کہ جس میں امام نے جو ہے وہ اللہ کے رسول سے یہ حدیث اہل بیت میں نقل فرمائی کہ الفقہاء امناء الرسل، کہ فقہا کیا ہوتے ہیں، رسولوں کے امین ہوتے ہیں۔ ہاں، شرط اس کی یہ رہتی ہے کہ جب تک وہ دنیا دار نہ ہو جائے، دنیا میں کیا داخل نہ ہو جائے، جسے کیا کہا امین کہا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صحیح ابی ختیجہ میں آ جائیں،
ٹھیک ہے، جس میں امام نے کیا فرمایا کہ خبردار جو ہے وہ کسی فاسق لوگوں کے پاس نہیں جانا، بلکہ جو بندہ بھی حلال اور حرام کا علم رکھتا ہو، قد عرف حلالنا و حرامنا، اس سے میں نے تمہارے اوپر کیا قرار دیا ہے، قاضی کیا قرار دیا ہے، جانا اس کے پاس جانا اور اپنے تمام امور کے فیصلے کیا ہے اسی سے کیا کروانا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آگے چلیں تو یہ کیا ہے، پوری حدیث ہے کہ جب کچھ لوگوں نے جو ہے امام کے کچھ اصحاب جو تھے ان کی مذمت فرمائی تو امام نے بددعا دی، گریہ فرمایا اور کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دین کی حفاظت کرنے والے تھے، دین کو بدعتوں سے بچانے والے تھے، اور ان کی کیا مذمت فرمائی. تو یہاں پہ بھی امام نے کیا ہے کلی صفات کا کیا ذکر فرمایا تھا اور بعد میں کیا ان کی کیا تشخیص بھی کیا دے دی. اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے چلیں آپ تو آگے جا کے اللہ کے رسول کی کیا ہے یہ حدیث ہے کہ یحمل هذا الدین فی کل قرن معدول ينفون عنه تأویل المبتدین وتحریف الغالین وانتحال الجاہلین، کہ اس دین کو اٹھانے والے ہر زمانے میں کچھ ایسے عادل ہوتے ہیں کہ جو مبتلین کی تعویلوں کی نفی کرتے ہیں، غالیوں کی تعریفوں سے دین کو بچاتے ہیں، جاہلوں سے کیا دین کو بچانے والے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس طرح آگ جلانے والا لوہے کی گندگی کو کیا دور کرتا ہے. اب اس طرح کی کیا ہے وہ دسیوں روایات ہیں کہ جو اس کتاب میں کیا ذکر کی گئی کہ جس کو اگر ایک انسان پڑھے تو واضح طور پہ اس کے سامنے چیز کیا آتی ہے کہ جب امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے تو اب جو دین کی حفاظت ہے، یہ جو امام کا ایک منصب امامت ہے، دین کی حفاظت کرنا، دین کے بارے میں کیا ہے لوگوں کو آگاہ کرنا، دین کے لیے سارے کام کرنا، یہ ذمہ داری کن کے کاندھوں پہ آ چکی ہے؟ یہ ذمہ داری جو ہے وہ فقہا کے کاندھوں پہ کیا آ چکی ہے. ٹھیک ہے، تو بس خلاصہ کیا نکلے گا کہ وہ حدیث کہ جس میں امام یہ فرمایا کرتے تھے کہ خمس کا مال ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ یہ ہماری اولاد میں میراث کے طور پہ تقسیم ہو جائے، یہ امامت کے سبب سے میں ملتا ہے. اور امامت کے فرائض میں سے بنیادی سبب امام رضا علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا کہ یہ جو تم خمس دیتے ہو یہ دین کے اوپر ہماری کیا مدد ہے. پھر خود اماموں کے زمانے میں بہت سارے امام کے وکلاء، امام کے نائبین ہیں کہ جن تک لوگ اپنا خمس کا پیسہ پہنچاتے ہیں اور وہ اسے کیا تقسیم کرتے ہیں، اور یہ نائب کیا ہوتے تھے، خاص ہوتے تھے. پھر اسی طریقے سے امام کے نائب ہو گئے کہ امام نے کیا کلی طور پہ استفاد دے دی گئی کہ یہ جو فقہاء ہیں یہ ہمارے امین ہیں، یہ جو ہے وہ امناء اللہ ہیں، یہ دین کے امین ہیں، ان کو کیا اپنا امین قرار دیا، ان کو اپنا نائب قرار دیا. تو بس خلاصہ کلام کیا نکلا کہ جب فقہاء امین ہیں تو اب جب منصب امامت یعنی امت کے لیے دین کی حفاظت تو کرنی ہے، دین کو بچا کے دین کو پھیلانا ہے، تو وہ کون اس ذمہ داری کو اٹھا رہا ہے؟ فقہاء کیا اس ذمہ داری کو اٹھا رہے ہیں. لہٰذا اسی وجہ سے آج کے زمانے میں فقہاء کا ہم و غم یہی ہے کہ سہم امام کو جتنا ہو سکے دین کی حفاظت کے لیے خرچ کیا جائے، کتابوں کے نشر کرنے کے لیے، علمی مراکز کی بنیاد رکھنے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، علماء کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے، علماء کے اخراجات اٹھانے کے لیے، طلاب جو تحقیق کرتے ہیں ان کے کیا ہے اخراجات اٹھانے کے لیے ایسی ایسی جگہوں پہ خرچ کریں کہ جہاں پہ دین کی کیا ہو جائے مرکزی حفاظت ہو جائے. اسی وجہ سے سید سیستانی دامت العالی نے یہ قانون دے رکھا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس سہم امام ہے تو کم از کم جو اس کا آدھا حصہ ہے وہ آپ جو ہے وہ مدارس کو، حوزات علمیہ کو کیا سپورٹ کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ دین کے لیے لوگ کام کرنے والے آگے آتے ہیں، دین کو پھیلانے والے کیا لوگ آگے آتے ہیں. تو لہٰذا کیا ہم نے آپ کے سامنے دو چیزیں جو ہے وہ بیان کر دیں. پہلی چیز عقلی طور پہ کہ سہم امام میں جو خمس کا سہم امام ہے وہ فقیہ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں، وہ عقلی چیز سب کے نزدیک واضح ہے کہ ہم اس لیے فقیہ سے پوچھتے ہیں تاکہ کل امام زمانوں کو ہم یہ جواب دے سکیں کہ ہم آپ کی احادیث کے بارے میں تحقیق نہیں کر سکتے تھے، ہم آپ کی احادیث کے بارے میں مکمل تحقیق نہیں رکھتے تھے، تو جو آپ کی احادیث کے متعلق، آپ کی سیرت کے متعلق مکمل تحقیق رکھتا تھا، ایک نیک اور عادل انسان تھا، ہم نے اس سے پوچھ کے آپ کا مال کیا خرچ کیا ہے. لہٰذا جو ہے وہ امام کے سامنے وہ اپنی حجت کیا پیش کر سکیں گے. اور اگر انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی، وہ خود کیا محقق نہیں ہے، ایسی جو ہے وہ اپنی مرضی کی بنیاد پہ ان کو اچھا لگ رہا تھا انہوں نے خرچ کر دیا، تو امام ان سے جو ہے پلٹ کے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ میرا امام تھا، تم نے جو ہے ویسے ہی خرچ کر دیا، کیا تم جانتے تھے کہ ہم نے اس مال کو کہاں پہ خرچ دیا اور کیسے کیا ہے ہم اس کو خرچ کیا کرتے تھے. اب یہاں وہاں پہ یہ بندہ کیا ہو جائے گا، عاجز ہو جائے گا. لہٰذا ہر عقل مند انسان اپنی طرف سے جو عقل ہے جس کے اوپر سوال جواب ہونا ہے اس کے اندر اس چیز کو غور و فکر کرے کہ وہ کل امام کو جو ہے وہ کیسے جواب دے گا. یہ ایک بات. دوسری بات، امام علیہ السلام کی زندگی میں چلے جائیں تو امام نے خمس کے پیسے کو کبھی بھی اپنی ذاتی ملکیت نہیں کہا کہ یہ ہماری اولاد کے لیے کیا خرچ ہوگا، بلکہ اس کو دین کی مدد کا ذریعہ قرار دیا اور اس کو قرار دیا کہ یہ سبب امامت کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے، لہٰذا جو امامت کے فرائض ہوتے ہیں یہ ان کو پورا کرنے کے لیے یہ پیسہ کیا ہوگا، استعمال ہوگا. اور پھر اس کا طریقہ کار اپنے زمانے میں کیا رکھا کہ بہت سارے اپنے وکلا بنائے، بہت سارے اپنے نائبین بنائے کہ جن تک لوگ اپنا پیسہ لے کر جاتے تھے اور وہ نائبین وہاں پہ کیا خرچ کرتے تھے. اسی طریقے سے امام نے بہت سارے اپنے نائبین بنائے صفات کا ذکر کر کے کہ جس کے سامنے ہم نے آپ کے سامنے کوئی تقریباً 5-6 کیا احادیث کی کیا تلاوت کی کہ جن کے اندر فقہاء کو جو ہے وہ امین قرار دیا، اپنا جو ہے وہ نائب قرار دیا، اس دین کی حفاظت کرنے والا قرار دیا. تو جس طریقے سے فقہاء جو ہے وہ دین کی حفاظت کر رہے ہیں تو اب فقہاء جو ہے وہ امام کا جو پیسہ ہے
اس کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے اور اس کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ دینی حکم بتائیں گے کہ تمہاری یہ شریک ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم مومنین کی خدمت میں عرض کر دیں کہ کسی فقیر نے جو ہے وہ کسی کے دروازے پہ جا کے نہیں کہا کہ جو ہے وہ تم خمس نکالو، اگر تم خمس نہیں نکالتے تو ہم تمہارے خلاف فتویٰ دے دیں گے، تمہارا گھر جلا دیں گے، تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ کسی فقیر نے جو ہے وہ ایسی بات آج تک نہیں کی۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مدارس اور جو علمی مراکز ہیں وہ خمس کی بنیاد پہ فقط چل رہے ہیں تو یہ اس کی کیا ہے غلط فہمی ہے۔ بہت سارے جو مومنین جو تقلید کرتے ہیں، صاحبان تقلید ہیں، ان میں سے بھی جو ہے وہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ خمس پابندی سے جو ہے وہ ادا نہیں کرتی، اور جو خمس پابندی سے ادا کرتی ہے ان کا بھی آپ جو ہے وہ قانون خمس کا یہ دیکھیں کہ اگر ایک سال آپ نے 20 لاکھ کا خمس نکالا اور 16 لاکھ آپ کا مخمس رہ گیا تو اگلے سال آپ اسی 16 لاکھ کو مائنس کر کے جو ہے وہ خمس نکالیں گے، کیونکہ یہ مخمس ہو چکا، تو پھر خمس کیا بنے گا؟ بہت تھوڑا بنے گا۔ تو خمس کی رقم تو اتنی تھوڑی ہے کہ آپ 40-50 جو طالب علموں کا مدرسہ ہے اس کے بجلی کے بل اور دیگر اخراجات کو بھی کیا پورا نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا جو مومن فقہاء سے بغض رکھتے ہیں، علماء سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا خمس کا پیسہ یہ کھا رہے ہیں، تو ان کی خدمت میں عرض کر لیں کہ خمس کے پیسے سے مدارس نہیں چل رہے۔ یہ تو بہت سارے مومنین ایسے ہیں کہ جو دین کا درد رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں انفاق کا جذبہ دیا ہے، وہ انفاق کرتے ہیں، کھل کے انفاق کرتے ہیں۔ خمس کے علاوہ انہوں نے اپنا کیا پیسہ وقف کر رکھا ہے، چیزوں کو وقف کر رکھا ہے۔ یہ ان کی وجہ سے کیا سارا سیٹ اپ چل رہا ہے، مدارس چل رہا ہے، حوزات علمیہ چل رہے ہیں، یہ حدیث کی کتابیں نشر ہو رہی ہیں، ان کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں، تراجم نشر ہو رہے ہیں، آپ کو جو ہے وہ بہت سارے فقہاء اور طلاب مل رہے ہیں۔ تو یہ اس پیسے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو لوگ انفاق کی وجہ سے اسباب استحباب خرچ کر رہے ہیں، فقط خمس کے سہم امام سے ایسا نہیں ہے۔ اور اگر میں عراق کی بات کروں، سید سستانی کی بات کروں، تو سید سستانی نے یہاں پہ واضح کہہ رکھا ہے کہ خمس پورے کا پورا سہم سادات بھی تم لے جاؤ اور سہم امام بھی تم لے جاؤ، میری طرف ایک پیسہ لے کر آنے کی ضرورت بھی تمہیں نہیں ہے۔ سہم امام جاؤ تم خود تلاش کرو، جہاں پہ تمہیں یقین ہو جائے کہ امام علیہ السلام راضی ہیں وہاں پہ جا کے خرچ کر دو، میری طرف لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سید خلیل الرحمن نے بھی یہی بات لکھی، سید سستانی نے بھی یہ لکھی کہ اگر آپ کو 100% یقین ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام اس جگہ پہ خرچ کرنے سے راضی ہیں تو ہماری طرف لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کندھے جانے، آپ کی ذمہ داری جانے، آپ خود کیا خرچ کر دیں۔ انہوں نے واضح طور پہ آپ کو آپشن دے دی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کو 100% یقین ہے کہ یہاں پہ خرچ کروں گا تو امام علیہ السلام راضی ہوں گے، تو آپ اس کے مطابق چلیں۔ لیکن ایک عقل مند انسان جو باشعور انسان ہے، جو تحقیق حدیث میں نہیں رکھتا، ہر حدیث کے اوپر جو تحقیق نہیں کر سکتا، اسے کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں ہوتا بغیر تحقیق کیے کہ امام علیہ السلام اس جگہ پہ آیا راضی ہوں گے یا راضی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اسے فقیہ عالم سے پوچھنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو شک پڑ گیا نا کہ کیا میں فقیہ سے پوچھ کے خرچ کروں یا فقیہ سے پوچھے بغیر خرچ کروں؟ تو تقاضا کیا ہے کہ چونکہ یہ امام کے مال کا مسئلہ ہے، امام کے پیسے کا مسئلہ ہے، تو آپ احتیاط کریں۔ احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ فقیہ سے پوچھ کے، جامع شرائط فقیہ سے پوچھ کے، اس سے رہنمائی لے کے، اس سے گائیڈ لے کر آپ خرچ کریں، تاکہ آپ مکمل طور پہ مطمئن ہو سکے کہ ہاں امام کا جو مال تھا میں نے وہیں پہ خرچ کیا کہ جہاں پہ میں کیا تھا، مطمئن تھا۔ تو یہاں تک کیا ہوتا ہے، ہمارے خمس کا موضوع مکمل ہوتا ہے، اور خمس کے موضوع مکمل ہونے سے جو تقلید کے 3 پروگرام تھے، تیسرا پروگرام یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم غیر مقلدین کے سامنے حسب ثابت یہی سوال رکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خمس تو خرچ کیا جاتا ہے، تو آپ کہاں پہ خرچ کرتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں، ذرا وہ بھی ہمیں بتا دیں، جبکہ گزشتہ آپ ہمیں ان فقہاء کا تعارف نہیں کروا سکے کہ جن سے آپ روایت لیتے ہیں یا اپنے مسائل کے اوپر کیا دلیلیں پوچھتے ہیں۔ وہ فقہاء بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، کوئی زندہ فقیہ تو آپ کے پاس ہے نہیں، بس وہی 4 کتابیں، کتب اربع، کوئی کتاب پڑھ لو، کوئی حدیث لے لو، کوئی دلیل لے لو کسی محدث کی، اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کر لو۔ اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، تحقیق کہتے ہیں، اور تقلید کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جبکہ شیخ حر عاملی جو بہت بڑے محدث ہیں، جو بہت بڑے اخباری ہیں، وہ خود اس کو کیا کہہ رہے ہیں، تقلید کہہ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی شہباز صاحب کچھ تبصرہ فرما دیں۔ جی میں اب بس کچھ چیزیں اس پہ عرض کروں گا کہ نیچے سوالات بھی آ رہے تھے، اب تھوڑا سا اس کو خلاصہ کرتے ہیں ہاشمی صاحب کی بات کو کہ مراجع نے جو یہ بات کی ہے کہ خمس مراجع کو دینا واجب ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہاشمی صاحب نے سمجھایا کہ خمس مراجع کو دینا اس چیز سے، یعنی آپ کے اوپر یہ تو لازم ہے کہ آپ نے خمس ادا کرنا ہے، یعنی آپ کے اوپر سے خمس کا وجوب چلتا نہیں ہے۔ اب جو سہم امام ہے اس کو آپ نے کہاں پہ خرچ کرنا ہے؟ تو جو مراجع نے اپنے رسالہ عملیہ میں بیان کیا کہ خمس مجتہد کو دینا واجب ہے، کس جہت سے کہ وہ ایسے مقامات پہ خرچ کرے جہاں سے اس کو یقین حاصل ہو جائے، کشف رضایت ہو جائے کہ معصوم اس مقام پر خرچ کرنے سے راضی ہیں۔ بھائی اللہ یعنی مرجع کہہ رہا کہ خمس مجھے تو میں اپنی ذات کے لیے تم سے طلب کر رہا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاشمی صاحب نے جو چیزیں بیان کی کہ فقہا جو ہیں وہ نائب عام ہیں، اور اس چیز کا اعتراف خود اللہ یاری بھی کرتا ہے کہ وہ ایسے افراد، میں انشاءاللہ کلپ لگا بھی دوں گا فیس بک پہ، جس بھائی کو اس بات پہ اعتراض ہوا کہ اللہ یاری نے یہ بات کہاں پہ کی، میں کلپ لگا دوں گا کہ وہ افراد کے جو
उलूम दीनी की तबलीग करते हैं, वो अफराद के जो नशर उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं, वो रिवायात के मुताबिक नायब आम हैं। ये अल्लाह यारी इस बात पे खुद इतराफ़ करता है। तीसरी चीज जो खुद जो मोतरजीन हैं वो अगर एतराज यहाँ पे करे भी सही कि भाई हम तो खुद से खर्च करेंगे, तो इसके ऊपर आपको रिवायत देनी है कि आप ये रिवायत पेश करें कि मासूम ने बयान फरमाया हो कि गैबत के ज़माने में खुम्स शियों के ऊपर है कि वो शिया जो है क्या करें, मेरे शिया अपनी दानिश के मुताबिक खर्च करें। अब खुद अल्लाह यारी साहब इस चीज़ पे क्या इतराफ़ करते हैं, ये मैं आपको सिर्फ उनका क्लिप सुनवाता हूँ, ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा जी। ज़्यादा है कोई देना चाहे तो अब, लेकिन खुम्स का मसरफ कहाँ है? जो शख्स खुम्स देना चाहता है तो उसमें मेरा एक सीरीज इसी चैनल पे मौजूद है कि खुम्स का मसरफ कहाँ पर है और कहाँ पे खुम्स मसरफ करनी चाहिए। तो अगर आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी वक्त मिले तो उसको आप देख लें, उसमें खुम्स इमाम अलैहिस्सलाम का हक है, उसको हम कैसे खर्च करें वो मैंने वहाँ पे बयान किया है, ठीक है ना। तो उसका खुलासा यह है कि मेरे बयान खुम्स, क्योंकि खुम्स एक माल है जो शख्स देना चाहता है, वो इमाम अलैहिस्सलाम का है, वो इमाम अलैहिस्सलाम का माल आपके हाथ में, तो उसका क्योंकि आप इमाम अलैहिस्सलाम को नहीं दे सकते, और इमाम अलैहिस्सलाम ने किसी को अपना वकील नहीं बनाया कि फलां शख्स मेरा वकील है उसको दे दो, कोई वकालत नहीं है, और मराजी वकील नहीं है, खुलफा नहीं है इमाम अलैहिस्सलाम के। तो इसको कैसा करना चाहिए? तो शरीयत का हुक्म यह है कि किसी भी वक्त किसी शख्स का माल अगर आपके पास है और आप उसको उस तक नहीं पहुंचा सकते, मसलन मैं आपके साथ सफर में जा रहा था, ठीक है ना, मेरे बैग में फर्ज कर मेरे 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 कचीची केस में या मेरे वॉलेट में 1 लाख रुपए है, और फिर वो मैंने आपसे कह दिया कि पैसे पास रख दो, मैं भी वजू बना के आ जाता हूँ। मैं वजू बनाने के फिर मैं गायब हो गया, फिर आपने मुझे नहीं देखा, आपने इधर देखा उधर ढूंढ लिया, कहीं मेरा कोई असर ही नहीं, और आपको नहीं पता कि ये पैसे मुझे किस तरह पहुंचाए हैं, क्योंकि मैं तो वहां से निकल गया। अब आपको मैं शायद मैं मर गया हूँ, शायद मैं दरिया में गर्क हो गया, आपने हर जगह ढूंढ लिया, मैं नहीं मिल रहा। तो ये 1 लाख रुपए मेरा आपके पास, इसका क्या करेंगे? जब आप मायूस हो जाएंगे कि मुझे आप नहीं पहुंचा सकते, तो उसको मेरी तरफ से आपको हुक्म है कि सदका के तौर पे खर्च करें, यानी किसी कार खैर में वो 1 लाख रुपए जो मेरा आपके जेब में है, आपके पास है अमानत के तौर पर, उसको किसी कार खैर में खर्च करें, और बिलखुसूस ऐसा कार खैर जो आपको पता है, जो मैं चाहता हूँ, राजी हूँ उसमें आप खर्च करें, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब फलां जगह ये यतीम खाना बन जाए या फिर फलां यतीम खाने की सपोर्ट की जाए वो बेहतर है, तो आप, क्योंकि आपको पता है कि मैं उसमें ज्यादा मेरी रजा है। आपको कैसे पता है कि उसमें मेरी रजा है? अल्लाह यारी से सवाल तो यहीं पे है कि भाई आपको पता है, यानी आप एक आम शख्स के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रही हैं कि उस माले इमाम को कहाँ पे खर्च करो जहाँ पे आपको पता है कि मेरी रजा है। उसको कैसे पता है किसी की रजायत कश करने के लिए कि मुझे मालूम हो कि ये शख्स इन मेरे उमूर से राजी है या नहीं है, उसकी शर्त क्या है? ये सवाल अल्लाह यारी साहब से करना चाहिए कि आप जो ये कह रही हैं कि आपको ये पता चल जाए कि इमाम का माल जो है वो फलां जगह पे खर्च करेंगे, वो यतीम खाने में दे दिया जाए या फलां जगह दे दिया जाए, वहां पे मेरी रजा हासिल हो जाएगी। आप कैसे ये चीज कश्फ करेंगे? एक शख्स के जिसे अहदीस का नहीं पता, जिसे सीरत का नहीं पता, जिसका इस चीज के ऊपर कोई तसल्लुत नहीं है उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, वो कैसे मासूम की रिजायत को कश्फ करेगा? और एक मजाक दीन के साथ अल्लाह यारी साहब का ये है कि एक आम शख्स को तो पता चल जाएगा रिजायत का कि भाई से कश्फ जो है उनकी मासूम की रिजायत कश्फ होती है, लेकिन एक मुजतहिद और एक फकीर को इस चीज का पता नहीं चलता। आगे सुने। आप उसी में मेरी तरफ से सदक़े में डाल दे मेरी नियाबत। तो आप इमाम की नियाबत में वहां पे खर्च करेंगे, आप इमाम की नियाबत में खर्च करेंगे, आप क्या बनेंगे इमाम के? इसे कहते हैं फंसना, ठीक है। आप इमाम की नियाबत में खर्च करेंगे, आप क्या बन जाएंगे? जो नियाबत में खर्च करता है उसे क्या कहा जाता है? नायब कहा जाता है। आप नायब बन सकते हैं, फकीर नायब नहीं बन सकता। आगे चलते हैं। अब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का कुछ पैसे हमारे पास है अच्छा। के तौर पर, अब हम उसको उन तक नहीं पहुंचा सकते इमाम असर अलैहिस्सलाम से, ठीक है ना। मुश्तहिदीन क्या कहता है? कहते हैं हमें दे दो, हम वाजिब है तुम पर, वाजिब है तुम पर कि हमें दे दो, हम वकील है, नायब है। ये सब फ्रॉड है, ये ठीक है। हाँ, मराजे कहते हैं हमें दे दो, हम वकील है, हम नायब है। ये फ्रॉड है, आप नायब है, आप खुद सब नायब है इमाम के, आप खुद खर्च करेंगे। ना हदीस से कुछ जो शरई तरीक़ेकार है वो ये कि किसी भी शख्स का माल, आप शरई तरीक़ेकार ये है कि किसी भी शख्स का माल, अब अल्लाह यारी साहब फतवा सादिर फरमा रहे हैं बगैर काला मासूम, बगैर काला सादिक के। प्यारे बच्चों, ये फतावा आपको अल्लाह यारी से सुनने को मिलेंगे। अब सुने आगे। के पास है, आप उसकी तरफ से उसको कार खैर में खर्च करेंगे, बिलखुसूस उस कार खैर में जिसमें वो राजी है। हाँ, किस कार खैर में खर्च करेंगे? बिलखुसूस वो कार खैर, ये बिलखुसूस।
اب یہ اللہ یاری صاحب سے لینی کہ ہمیں وہ روایت دکھائیں کہ امام نے کہا کہ آپ کار خیر میں خرچ کریں بالخصوص جہاں سے آپ کو میری رضایت کشف ہو جائے آپ کے لیے. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ آپ نے اللہ یاری صاحب سے لینا. اسے کہتے ہیں کیاسی گھوڑے گھوڑانا. اچھا تو امام عاصر علیہ السلام کا فرض کریں میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک ہے نا، خمس میں چاہتا ہوں اس کو خرچ کروں، تو میں کہاں خرچ کروں گا؟ کسی کام خیر میں، کار خیر میں، بالخصوص وہ کار خیر جو مجھے زیادہ امید ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام پہ راضی ہوں گے. امید کیسے آئے گی؟ ایک شخص کو امید کیسے آئے گی کہ بھائی امام جو ہے وہ یہاں پہ چاہتے ہیں خرچ ہو؟ کیسے آئے گی؟ یہ سوال یہی پہ ہے. ٹھیک ہے نا، جس میں شیعوں کی سپورٹ ہے، جس میں شیعوں کی حمایت ہے، جس میں شیعوں کی سپورٹ ہے، شیعوں کی حمایت ہے. ہاں شیعوں کی سپورٹ علوم محمد و آل محمد کو نشر کرنے میں ہے. جو مراجع یہ کتابیں جو حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں، حدیث کی کتابیں جو اللہ یاری بیٹھ کے وہاں پہ دکھا رہا ہوتا ہے، یہ اللہ یاری نے چھپوائی ہیں بھائی. یہ سب اللہ یاری نے چھپوائی ہیں امریکہ میں بیٹھ کے. الکافی جو ہے وہ 15 جلدوں پہ آئی تحقیق کے ساتھ، وہ بھی اللہ یاری نے چھپوائی ہے. وہ خمس کا پیسہ وہاں پہ لگا ہوا ہے. مذہب کا احیاء ہے جس میں شیعہ جو اپنا عقائد نہیں جانتے بیچارے، ان کے عقائد کی اصلاح ہے. ہاں ان کے عقائد کی اصلاح ہے. وہ جتنے بھی آئمہ جمعہ ہیں، جتنے بھی آئمہ جماعت ہیں، سب اللہ یاری لیڈ کر رہا ہے. سب کو اللہ یاری لیڈ کر رہا ہے بھائی. اسی باتوں میں اگر انسان خرچ کرے، یا ایسے کتابیں چاپ دے، ایسے مجلات چاپ دے، ایسی کتابیں چاپ دے، ایسے مجلہ چاپ دے. اچھا تو مراجع جو کتابیں اور مجلے چاپ رہے ہیں وہاں پہ دینا پھر حرام کیسے ہو گیا؟ پھر مجتہد کو دینا حرام کیسے ہو گیا؟ سائٹس بنا دے یا ایسے کلپس بنا دے، خلاصہ بہت سارے اچھے کام ہیں. ایسے کلپس بنا دیں آپ. پھر وہ اپنی طرف آ گئے جس میں ہاں. تو آپ حدیث لگائیں، جو اللہ یاری کے فالوورز ہیں یہاں پہ یہ حدیث لگائیں. تو اللہ یاری صاحب کہتے ہیں آپ سب نائب امام ہیں، آپ اپنی طرف سے خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ یاری صاحب جو ہیں انہوں نے اجتہاد فرمایا اور قیاس فرمایا، اور آپ کے سامنے بغیر احادیث کو کوٹ کیے انہوں نے فتویٰ جڑ دیا. اور یہی اعتراض آپ لوگ کس پہ کرتے ہیں؟ مراجع کے اوپر. اچھا اب آ جائیں یہ ہمارے بھائی جو کہہ رہے تھے حاشمی صاحب، ملاحظہ کیا کلپ آپ نے آواز واضح تھی؟ جی جی بالکل، جی بالکل. یعنی اللہ یاری صاحب اگر کچھ کہتے ہیں بغیر حدیث کے حوالے سے تو وہ اہل بدعت نہیں بنتے. اور اہل بدعت کون بن جاتے ہیں؟ اہل قیاس کون بن جاتے ہیں؟ فقہا اور مراجع. ٹھیک ہے. اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ ان کی اشاعت کے لیے، مذہب کے نشر کرنے کے لیے اور ویڈیو کلپس بنانے کے لیے یہ آپ جو ہے وہ مال خرچ کر دیں تو آپ کو امید لگ جاتی ہے کہ امام راضی ہوں گے. اور اگر ہم جو ہے وہ فقہا سے پوچھ کر ان کی رہنمائی میں اور ان کی گائیڈنس میں دین کی حفاظت کے لیے خرچ کر دیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ قیاس ہو جاتا ہے. یہ امام کے مال کو کیا ہے وہ فراڈ میں لگانا ہو جاتا ہے. تو سیدھا سیدھا بھائی کہہ دو نا، سیدھا سیدھا کہہ دو کہ بھی میں آپ کے فقہا کو نہیں مانتا، آپ کے مراجع اعظام کو نہیں مانتا. بس سیدھا اپنی نفرت کا اظہار کر دو کہ میں آپ کے فقہا اور مراجع کو نہیں مانتا. ہاں اگر کوئی میری طرح کا ہو بندہ، بڑا نیک ہو، جو حفاظت کر رہا ہو تو آپ اس کو دے دیں، میں اس کو مانوں گا. تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے. اتنا کیوں الجھا رہے ہیں کہ فلاں پیاسی ہو گیا، فلاں روایات کے خلاف ہو گیا، کوئی ایک روایت لے آؤ جس میں کہا گیا وہ مجتہد کو دینا ہے. تو کسی فقہا نے یہ کہا ہے کہ مجتہد کو دینا ہے؟ فقہا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ یقین حاصل کرنا ہے، اطمینان حاصل کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ خرچ کریں جہاں پہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو ہے وہ امام علیہ السلام راضی ہوں گے. تو یہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ کامن سینس کی بات ہے. یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ آپ کو یہ یقین تبھی ہوگا کہ جب آپ امام کی سیرت کو سب سے بہتر جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے. جو کامن سینس کا مسئلہ ہے، واضح طور پر سوچ کا مسئلہ ہے، آپ اس کی پر روایات کے چینل دیکھ کر بیٹھ کے ہیں لوگوں کو، اور پھر نتیجہ بھی وہی دے رہے ہیں. اس سے کیا کہتے ہیں اپنی پنجابی محاوری بولتے ہیں شہباز صاحب کہ تم کرو تو جو ہے وہ غلط اور میں کروں تو کیا ہے وہ ٹھیک. اور بڑا پیارا جملہ تھا کہ آپ امام کی نیابت میں یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. غیبت کے زمانے میں آپ امام کے نائب ہو سکتے ہیں. بالکل جی. سب جو ہے امام کے نائب ہو جائیں گے جن کو احادیث کی کتابوں کے نام تک پورے یاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے. احادیث کی جن کو کتابوں کے نام تک پورے یاد نہیں ہیں، جن سے یہ پوچھ لو کہ جی وسائل الشیعہ والے نے جو حدیثیں جمع کی ہیں کون کون سے مصادر سے جمع کی ہیں، کس بنیاد پہ جمع کی ہیں، وہ ان کو نہیں پتا. ٹھیک ہے. جن کے مطابق کسی کتاب میں قال امام صادق لکھا ہوا آ جاتا ہے وہ اسے قول معصوم سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ تو جی میرے معصوم کا فرمان آ گیا. وہ لوگ کیا ہو جائیں گے جی؟ نائب امام ہو جائیں گے. امام کی نیابت میں ان کے پاس اتھارٹی امام کی نیابت میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ خرچہ کر رہے ہیں. اور جو پوری زندگی علوم آل محمد پہ وقت کر دے، جس کا تقویٰ، جس کا علم، جس کی تحقیق ہمارے سامنے ہو، وہ اگر امام کی نیابت میں خرچ کرنے آ جائے تو نہیں 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 یہ بدعت ہوگی، بدعت ہوگی، بدعت ہوگی. سیدھا کہہ دو بھائی نفرت ہے تم لوگوں کو، بغض ہے اور کچھ نہیں. اچھا اب ہاشمی صاحب دکھاتے ہیں ان کو. چلیں آغا سستانی اور یہ تو اب ان کو جو بھی دکھا لیں، اب کتابیں بھی دکھا دی. اللہ یاری نے خود منہ سے بھی کہہ دیا کہ آپ لوگ سارے نائب امام ہیں. یہ لوگ نہیں مانیں گے. وہ افراد بھی جنہوں یہ نہیں پتا کمنٹس میں ہے نا، مذاق قاف 2 نقطے سے لکھا جاتا ہے یا قاف کتاب والے سے لکھا جاتا ہے لفظ مذاق. وہ فقہا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ قیاس کرتے ہیں. مذاق تو یہاں پہ بن رہا ہے. اب آتے ہیں حجت، اتمام حجت کے لیے. اسکرین اگر شیئر کریں ہاشمی صاحب
کہ فقط یا سستانی خامنائی اور یہ جو مراجی ہیں جو مجتہد ہیں یہ آ کر بات کرتے ہیں کہ آپ نے خمس دینا ہے کس کو، امام کی نائب امام کی اجازت سے یا علماء کی اجازت سے، فقہا کی اجازت سے، یہ ان کی بات ہے نہیں۔ اخباری محدثین نے کیا بیان کیا ناظرین، سیٹ بیلٹ باندھ لیں بالخصوص اللہ یار کے فینز جو ہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں 205 رسالے فارسی جس میں اعتقادی فقہ، حدیث، تفسیر، حیات متفردات، آج علامہ مولا محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب ہم کتاب میں جاتے ہیں تو یہاں پر ان کے رسائل جمع کیے گئے ہیں، یعنی جو علامہ نے مختلف فارسی زبان میں رسالے لکھے تھے، بڑے زبردست ہیں رسالے۔ تفسیر آیا والسابقون الاولون بڑا زبردست رسالہ ہے۔ اس کے بعد آ جائیں رسالہ نمبر 14 رسالہ زکوٰۃ و خمس و اعتکاف۔ آگے بڑھیں تو یہاں پہ حاشیہ بڑا زبردست ہے، یہ ایک رسالہ صیغ عقود نکاح، علامہ نے وہی سیغے نقل کیے ہیں نکاح کے لیے جو فقہا بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تم کہاں سے لائے ہو۔ اچھا جی، اب آئیں جی اسی میں صفحہ نمبر 300 کتاب آپ دکھا رہے ہیں، دوبارہ ایک بات کر دیں۔ 205 علامہ باقر مجلسی، ہاں علامہ باقر مجلسی محدث ہیں جی، محدث ہیں، جو کہتے ہیں محدثین ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ان محدث کی بات کے اوپر جو ہے توجہ کیجیے گا۔ اچھا، رسالہ زکوٰۃ و خمس، آگے بڑھیں، اور اس میں نکاح کے بھی ہیں، یہ نیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں۔ یہاں پہ آ جائیں مستحق کے خمس، ٹھیک، اس سے نیچے علماء کے درمیان مشہور ہے کہ 6 سے کیے جائیں گے، نیچے آ جائیں، ٹھیک، یہ ہم تھوڑا اوپر لے جائیں تاکہ ہماری تصویریں اس میں در زمانے غیبت احبت آنس کے حصے سعادات راب عالم عادل اسنا عشری بیدان، یعنی احتیاط لگا رہی ہیں علامہ باقر مجلسی کہ آپ جو سعادات کا حصہ ہے اس کو بھی آپ خود نہ دیں، ٹھیک ہے، بلکہ آپ کسی عالم عادل اسنا عشری کو دیں کہ وہ بے سعادات، بے رسانت، بے قدر احتیاج شان، جتنی ان سعادات کو احتیاج ہوگی اتنی مقدار میں وہ ان تک پہنچائے۔ تو یہاں پر بھی علامہ احتیاط لگا رہے ہیں کہ آپ کو چونکہ نہیں پتا کہ جو سعادات ہیں وہ کون سی صفات کے حامل ہوں، وہ کون سے سعادات ہوں، ان کے اندر بھی ایک پوری علامہ نے یہاں پہ بیان بھی کیا ہے کہ علامہ تقی مجلسی نے بیان بھی کیا ہے کہ سید کون ہوتا ہے، وہ پوری تقسیم بندی کی ہے۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں احتیاط یہ ہے کہ عالم کو دیں۔ تو خوب آپ نے رونا ڈالا ہوا تھا جی سہم امام کیوں دیں ہم کسی عالم مجتہد کو، یہاں پہ علامہ باقر مجلسی کہہ رہے ہیں سہم امام نے چھڈو تو سہم سعادات بھی ایک عالم کی عالم کو دینا چاہیے۔ آگے بڑھیں، آئیں جی، اچھا وہ کہتے ہیں اما نصف دیگر، جو دوسرا آدھا حصہ ہے خمس کے حصے آن حضرت است، ٹھیک ہے، جو امام زمانہ کا حصہ ہے، تر زمانے غیبت خلاف، یعنی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وہ مشہور آن است کے بے عالم عادل باید داد، مشہور یہ ہے کہ ایک عالم عادل کو امام کا حصہ دینا چاہیے کہ بر سبیل تتم میں بالنیابت عن حضرت، بے سادات بے دہات، اگر چیزیں زیادہ ہے حفظ گنا جو اسے بڑھ جائے اس کا وہ معاوضہ فرمائے۔ اچھا آگے بڑھتے جائیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں آئمہ کا جو حصہ ہے وہ شیعوں کا حلال ہو گیا جو سہم امام ہے۔ علامہ کہتے ہیں وہ این بھی وجہ سے، یعنی یہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، کیوں؟ کیونکہ آگے پھر انہوں نے اس کی بیان کی جو ہمارا مطلوب آگے ہے۔ وہ ظاہر آنس، توجہ کرنی ہے جی کہ در این زمان نیز نائب عام، یعنی اس زمانے میں بھی نائب عام موجود ہیں۔ آن حضرت کون ہے؟ علماء ربانی و محدثان و حاملان علوم شام، یعنی جو ان کے علوم کے حاملین ہوں، علوم محمد والے محمد کے حاملین ہوں، علماء ربانی ہوں، محدثین ہوں، ان کو دیا جائے، وہ سے لیں۔ و بے سادات کے عیال آن حضرت ان بے رسانت و الا باید کے سادات اشرف خلقہ میاز گرسنے یعنی ان کو دینا چاہیے۔ آگے بڑھیں، و اکثر علماء کہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اگر صاحب مال خود حصہ امام علیہ السلام را بے سادات بے داد بری و ذمہ نہیں شود، وہ بری و ذمہ نہیں ہوگا مگر آن کے دستش بے عالم محدث عادل نہ رسد، جب تک وہ کس کو نہیں دے گا؟ ایک عالم عادل کو نہیں دے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ بری و ذمہ نہیں ہوگا۔ یہ علامہ باقر مجلسی تھے۔ اب آتے ہیں ان کے والد گرامی کی جانب، ان کے والد گرامی کیا بیان کرتے ہیں؟ کتاب ہے جناب، البتہ اس سے پہلے حاجی صاحب یہ علامہ باقر مجلسی کی ایک اور کتاب ہے، یہ بھی میں دکھا دیتا ہوں جلدی سے۔ ہاں جی، نظم العالی معروف بسوال و جواب، علامہ باقر مجلسی کے استفتاحات ہیں، یہ نظم العالی معروف بسوال و جواب از علامہ باقر مجلسی۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو صفحہ نمبر 225 پہ خمس کے مصارف کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سوال کیا گیا کہ خمس جو واجب ہے، ٹھیک ہے، اور امام کا حصہ ہے یا امام کا حصہ نہ ہو تو آیا اس کو سادات کو دیا جا سکتا ہے یا ایسے شخص کو دیا جائے کہ جو فتویٰ کی اہلیت رکھتا ہو؟
جواب احوت انس احتیاط کی چیز میں کہ بے تجویز فقی بے دہد، یعنی جس کی تجویز فقی دے، جو یہ مراجع بیان کرتے ہیں نا کہ واجب ہے اس کو فقہا کو دیا جائے، تو وہ یہ نقطہ ہے کہ بے تجویز فقی بے دہد خصوصاً حصے امام، خصوصاً کس کا حصہ؟ امام کا حصہ. اس کو مزید زوم کر لیتا ہوں تاکہ پڑھا جائے. پھر دوبارہ سوال کیا اسی حوالے سے حصہ امام اور غیر حصہ امام کے بارے میں، تو کہتے ہیں حصہ امام را البتہ بے تجویز فقی باید داد، حتماً جو ہے وہ فقی کی اجازت سے دیا جائے. و احوت اینس کے غیر حصہ امام، یعنی جو سہم سادات ہے نیز بے تجویز فقی بے دہند، وہ بھی فقی کی اجازت سے دیا جائے. اس میں بھی کیا ہے؟ احوت لگائی ہے اور وجوب لگایا ہے، حصہ امام کو فقی کی اجازت سے دے باید. ٹھیک ہے جی ہاشمی صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں ہاں یہ ہو گیا علامہ باقر مجلسی. اب آج ان کے والد تقی مجلسی کی ایک لائن پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. یہ ان کی کتاب ہے جی جو منسوب ہے، جو ہمارے یہ شہادت حادثہ والے برادران پیش کرتے ہیں، تو وہ چونکہ فقہا کے مخالف ہیں تو یہ ملاحظہ فرمائے. ان کتاب منسوب کس کے؟ بے علامہ تقی مجلسی. فقہ علامہ مجلسی اس کو کہتے ہیں. فقہ فارسی بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک دور ہے فقہ فارسی کامل بھی اس کو کہا جاتا ہے، مختلف نام ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں نا، اس کے خمس کی بحث کرتے ہوئے کیا بیان کرتے ہیں؟ واجب است کے صرف حصے یہ امام در اصناف موجود، کہ جو ہم نے صنفیں بیان کی ہیں کہ کہاں کہاں پر خرچ کرنا ہے، کن کن کو دینا ہے. بے اذن فقی عادل امامی جامع الشرائط فتویٰ باشد، یعنی علامہ مجلسی اول کا بھی یہی کہنا ہے کہ واجب ہے کہ کس کی اجازت سے؟ اذن فقی کی اجازت سے سہم امام اور جو خمس ہے وہ خرچ کرنا چاہیے. یہ دونوں باپ اور بیٹا جو ہیں وہ اس چیز پر دونوں کی عبارتیں ہم نے آپ کو دکھائی ان کی مختلف کتابوں سے. جی ہاشمی صاحب میوٹ ہے. جی ماشاء اللہ شہباز صاحب بہت عمدہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو آپ دیکھیں تمام ناظرین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فقیہ کو جو فتویٰ کی شرائط کو جامع ہو، علوم آل محمد کا حامل ہو، محدث ہو. اب لفظ محدث پہ کیا لوگ اڑ جاتے ہیں، محدث کسے کہتے ہیں جی؟ ایک محدث کی فقہی اصطلاح ہے، ایک محدث کی کیا ہے؟ لغوی اصطلاح ہے. بہت ساری اصطلاحات میں اس کے معنی میں کیا مختلف ہے. محدث کیا گفتگو کرنے والا، حدیث کو کیا بیان کرنے والا. آپ بھی اگر حدیث کو بیان کرتے ہیں تو آپ کو لغوی معنی میں محدث کیا کہا جائے گا. آپ بھی روایت کو بیان کرتے ہیں تو آپ کو راوی کہا جائے گا. ٹھیک ہے، لہٰذا علامہ مشرق رحمہ کے ایک لفظ محدث کو نہ دیکھیں، اس کے آگے پیچھے جو لفظ ہیں وہ بھی دیکھیں. دوسری کتابیں جو انہوں نے فقیہ کہا، باقی جو انہوں نے کہا کہ فتویٰ کی شرائط کو جامع ہو، یہ ساری عبارتیں کہ آپ دیکھیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ فقط جو حدیث کو بیان کر دے اس کی بات نہیں ہو رہی، فقط جو روایت کو نقل کر دے اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بات کیا ہو رہی ہے کہ جس کے اندر فتویٰ دینے کی تمام شرائط کیا موجود ہوں، جو علوم آل محمد کو جاننے والا ہو. یہ کوئی بات ہے کہ جس کو سید سیستانی دامت العالی بیان فرماتے ہیں کہ جو دین کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، کہ جسے عالم فقیہ کہتے ہیں. وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پر فقیہ عالم کی اجازت سے سہم امام کو آپ کیا کریں؟ خرچ کریں. تو آپ فقط سہم امام کی بات کرتے ہیں. علامہ رحمت تو سہم سادات میں بھی یہی احتیاط لگا رہے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ سہم سادات کو بھی کہا فقیہ جامع شرائط کی کیا اجازت سے خرچ کریں. جی اب جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں محدثین کے اوپر کل کہہ رہے تھے کہ محدث ایسے نہیں کہتے، تو آپ محدثین کے اوپر کیا ہے؟ لعنت بھیجیں. تمہارے نظریف نہ رہے. اللہ جاری صاحب نے پہلے محدثین کو رگڑا کہ محدثین جو ہے وہ نصوص کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. اب ہم نے ان کو کیا اچھا محدث نصوص کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو آپ کیا ہے؟ شیخ خرم علیہ رحمہ کو، شیخ توسی علیہ رحمہ کو فاسق ہیں. آپ خمس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی فقیہ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہوتی، آپ خود سارے کے سارے نائب امام بن جائیں اور اپنی امام کی نیابت میں کیا آپ کو. وہاں پہ جب ہم نے محدثین کا ریفرنس دے دیا کہ محدث خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی فقیہ جو نائب امام ہوتا ہے اس کی آپ اجازت سے دیں، تو اب آپ کیا ہے فقہا کو وہ کہیں کہ بھئی کیا نام ہے محدثین کو اب آپ سنائیں کہ آپ نے جو ہے مجھے فتویٰ کیوں دی ہے. تو لہٰذا آپ کیا کریں، وہ جو منی الہاد ہے، چھوٹا الہاد ہے دین سے بغاوت کا، کہ آپ اپنے تمام محدثین کو فاسق کہتے ہیں اور ان کے اوپر الزام کون سا لگائیں؟ ذاتی رائے والا الزام لگائیں. ذاتی رائے ایک اتنی خطرناک چیز ہے کہ روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ من اجتہد برأیہ فقد کفر، جو انسان کو کفر کی حد تک کیا لے جاتی ہے. تو آپ کے جو حدیث بیان کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے کافر اور فاسق ہو گئے. یہ رہا جی آپ کا مذہب تشیع. کہاں سے لے رہے ہیں حدیث سے؟ جی کافر اور فاسق لوگوں سے لے رہے ہیں. تو پھر ایک بندہ کہے گا نہیں جوان کہ جب ہمارے فقیہ محدثین حدیثیں بیان کرنے والے ذاتی رائے والے گناہ کرتے آئے ہیں، اتنے بڑے گناہ کرتے آئے ہیں جو کفر کی حد تک ہیں، تو یہ ہمارے مذہب کی جو ہے وہ بیس ہے، بنیاد ہے. ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ ٹھیک ملنگ کہتا ہے نا کہ یہ تم لکھی کے اوپر چلتے ہو، ہم جو ہے وہ معرفت کے مطابق چلتے ہیں. پھر ان کو اپنی معرفت کے مطابق چلنا چاہیے، لکھی ہوئی حدیثوں کے اوپر ان کو آنی نہیں چاہیے. پھر جی اسکرین شیئر کریں گے آشمی صاحب، نیچے ایک سوال کا جواب دیں.
وہ کہا گیا کہ جی یہ علامہ باقر مجلسی کی اپنی ذاتی رائے ہے. ٹھیک ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں باقر مجلسی بھی کیا تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ محدثین کیا ہیں, اہل اجتہاد کی موت ہے. یہ محدث جو ہے یہ کون ہے جی؟ ملاحظہ فرمائیں, لوامع صاحب قرآنی مشہور بشار فقی علامہ تقی مجلسی کی. کون ہے جی؟ مجلسی اول, باقر مجلسی کے والد. اچھا جی, اب نیچے آ جائیں, کیا بیان کرتے ہیں؟ غیر مجتہد تفسیر قرآن و حدیث نہ کنت, یعنی جو شخص مجتہد نہیں ہے, مجتہد تو گالی ہے ہاشمی صاحب, مجتہد تو ایک گالی ہے, اور یہ تو اخباری علماء نے تو مجتہد کی جو ہے وہ موت تھے. وہ کہنے غیر مجتہد تفسیر قرآن و حدیث نہ کنت. کون ہے غیر مجتہد؟ یہ سارے جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں. وہ مسئلے از پیش خود نہ گوید, اور مسئلے کو اپنی طرف سے بیان نہ کرے. وہ مجتہد نیز نہایت احتیاط کنت در گفتن مسائل و تفاسیر, مجتہد بھی احتیاط سے جو ہے وہ کیا کرے؟ مسائل و تفاسیر کو بیان کرے. یہ کون تھے؟ علامہ تقی مجلسی. اب آ جائیں علامہ محمد باقر مجلسی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ حدیث کہتے ہیں تفقہ فی الدین. وہ کہتے ہیں اس میں حملہ الاکثر علی تعلم فروع الدین. یہ تفقہ فی الدین کو اکثر جو ہے وہ کس چیز پر حمل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فروع دین سیکھیں. اب وہ فروع دین آپ نے کیسے سیکھنی ہے پیارے بچوں؟ اما بالاجتہاد, یا تو آپ اجتہاد کریں گے. جو اللہ یاری کہتا ہے نا کہ یہ مجتہد نے جو فتویٰ دیا ہے, یا تو اجتہاد کرو یا تو تقلید کرو. یہ کہاں سے دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تفقہ فی الدین کا آپ کو حصول کیسے ہوگا؟ دین میں آپ فقیہ کیسے بنیں گے؟ دین کے علوم کو کیسے حاصل کریں گے؟ بالآخر آپ کو علم چاہیے. تو علامہ باقر مجلسی کہتے ہیں اما بالاجتہاد او بالتقلید, یا تو آپ خود اجتہاد کریں گے یا تقلید کریں گے, اور اس کے بغیر جو ہے وہ اصل ممکن نہیں ہے. تو یہاں پر جو یہ لفظ اجتہاد اور تقلید آیا, تو یہ کیوں بیان کرنا ہے؟ دوبارہ یہاں سے بتائیں, مرآت العقول علامہ محمد باقر مجلسی. تو یہ آشمی صاحب ہٹا سکتے ہیں یہاں سے. ان لوگوں کو بیچارے اللہ یعنی نعرے لگایا ہوا, یہ بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے. کہتے ہیں جی محدثین تو خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی اجتہاد کرنا ہے یا تقلید کرنی ہے, آپ کے پاس اور آپشن ہی نہیں ہے. دین کا تفقہ کیسے کریں گے؟ دین کے علم کیسے حاصل کریں گے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی کامن سینس کی عقلی سی بات ہے کہ یا خود مجتہد بنیں گے یا تقلید کریں گے. اب وہ ان کو لگائے ہوئے پیچھے, بھی کوئی حدیث لے کر لکھا ہوا ہو کہ یا تو جو ہے تفقہ فی الدین اجتہاد سے ہوگا یا تقلید سے ہوگا. ٹھیک ہے, حدیث لے کر واضح کامن سینس کی بات ہے. چلے یاشر صاحب, میرے خیال میں ہم نے سارے جو موضوع تھا اس کے حوالے سے جوابات دے دیے, خمس کا بھی دے دیا اور اجتہاد تقلید کے حوالے سے بھی بحث کر لیا. مزید کچھ سوالات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, وقت بھی ہو گیا ہمارا تقریباً 1.5 گھنٹے پورا ہو گیا. اب ہم یہاں سے اجازت چاہیں گے اور مومن کی دعا کریں گے کہ خدا جو ہے وہ سب کچھ ہے وہ دین کا فہم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم آج کی جو دعا ہے اس کی طرف بڑھیں گے کہ آج جو ماہ رمضان کی دعا مانگی جاتی ہے, آج کتنی ماہ رمضان ہوگی شہباز صاحب, یاد کر رکھے ہیں یا نہیں رکھتے؟ آپ کو بتایا تھا گننے سے کم ہو جاتے ہیں روزے, میں کام نہ ہو اس لیے میں گنتا ہی. آج جو ہے وہ 11 ماہ رمضان ہے, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب نے کون سی جو ہے وہ خوبصورت دعا کو یہاں پہ ترتیب دیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ چلائے جائے. تو ناظرین آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ 11 نمبر ماہ رمضان کی دعا جو ہے وہ پروڈیوسر صاحب نے نہیں لگائی اس کی تلاوت. تو لہٰذا یہ تلاوت کیا ہے شہباز صاحب, آپ اگر فرما دیں تو زیادہ بہتر ہے. کتوں یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے نا, میرے پاس یہاں پہ آپ پڑھیں اور آپ اس کی تشریح بھی فرمائیں. چلیں ٹھیک ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم. ماہ رمضان کے 11ویں جو دعا ہے اس کے اندر ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ سب سے پہلے عربی متن, پھر اردو ترجمہ اور مختصر وضاحت. اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین. خدایا آج کے دن بھلے اور نیک کاموں کو میری خاطر پسندیدہ بنا دے, گناہ اور معصیت کو ناپسندیدہ بنا دے, غضب اور غیظ کی آتش کو مجھ پر حرام کر اپنی حمایت اور مدد سے یا غیاث المستغیثین. آج کی دعا میں جو ہے وہ اللہ سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میری جو نیچر ہے نا کہ اس کے اندر میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہوں, بہت سارے کام مجھے اچھے لگتے ہیں, بہت سارے کام برے لگتے ہیں, تو اللہ تو ایسا کر کے میری جو نیچر ہے, طبیعت ہے, اس میں تبدیلی آ جائے. اور وہ کیسی تبدیلی آ جائے کہ مجھے جو ہے وہ نیکی کرنے کی جو ہے وہ محبت پیدا ہو جائے, اور یہ جو گناہ کرنا ہے اور معصیت کرنا ہے اس سے مجھے نفرت ہو جائے. یعنی میں معرفت کے اس درجے کے اوپر چلا جاؤں کہ اب جو مجھے گناہ کرنا ہے نا یہ مجھے برا لگے, یہ ایسے برا لگے کہ جیسے جو ہے وہ ایک نالے کا گندا پانی ہوتا ہے. اب نالے کا گندا پانی جو ہے جس طریقے سے مجھے اس سے نفرت ہے, میں کبھی سوچوں گا ہی نہیں وہ پانی پینے کا, گندگی چیز گندے کھانے کا, گندی چیز کھانے کا میں سوچوں گا نہیں.
تو ایسے ہی نفرت اور کراہت میرے اندر پیدا کر دے کہ گناہ جو ہے، جو تیری معصیت ہے، اس کی جو ہے وہ نفرت میرے دل میں جنم لے جائے، اور ادھر سے جو نیکیاں ہیں اس کی جو ہے وہ میرے دل میں کیا محبت کیا جنم لے جائے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہمیں تعلیم دی گئی کہ ماہ رمضان میں یہ دعا مانگیں، اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اپنے رسول کی زبانی سے کہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ جو ابواب الاستجابہ ہیں، ابواب الاجابہ ہیں، ٹھیک ہے، دعا قبول ہونے کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، لہٰذا تم کیا ہے سچی نیت سے خالص دل سے کیا ہے اللہ سے دعائیں مانگے۔ تو آج ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، اور دوسرے عشرے کی ابتدا میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری نیچر کو، ہماری طبیعت کو ایسا بنا دے کہ گناہوں سے ہمیں کراہت ہو جائے، معصیت سے ہمیں نفرت پیدا ہو جائے، اور جو نیکی کرنا ہے، جو اطاعت کرنا ہے، اس کی ہمارے دل میں محبت آ جائے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ اللہ کوئی ایسا وسیلہ پیدا کر کہ میرے اوپر تو اپنے غیظ اور غضب کی جو آتش ہے، جو جہنم ہے، اس کو تو حرام کرا دے۔ اور اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مالک سے یہ مانگیں کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ پھر ہمارے اوپر جو جہنم کی آگ ہے یہ حرام ہو جائے، یعنی ہمارا کردار ایسا بن جائے کہ اب جہنم کو ڈالنا یہ ظلم شمار ہو، اور ظلم اللہ کے اوپر حرام ہے، تو بس یہ جہنم ہمارے اوپر کیا ہو جائے، حرام ہو جائے۔ خدا بند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمارے اعمال کو، ہمارے اور آپ سب کے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں دین مبین کو سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امت تشیع کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کے امام کو ہم سے راضی فرمائے، اور ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور صحت نے ساتھ دیا تو آپ کے ساتھ اگلی سحری میں پھر ملاقات ہوگی، اور یقیناً حسب سابق آپ بھی اپنے سوالات کے ذریعے سے اس کا حصہ بنتے رہیں گے۔ اب جو اگلے ہمارے پروگرام ہیں اس میں اجتہاد و تقلید اور فقہا اور مراجع کے خلاف کسی بھی سوال کو جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ 3 پروگرام ہم نے جو ہے وہ وقف کیے تھے غیر مقلدین بھائیوں کے لیے، اور یقیناً اس میں غیر مقلدین کے لیے بھی سوچنے کو اور سمجھنے کو بہت کچھ ہے، اور جو اپنے مقلدین بھائی ہیں یقیناً ان کے بھی کیا علم میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اب جو اگلے پروگرام ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اپنے موضوعات کے اوپر رہیں گے، انشاءاللہ حسب سابق آپ سوالات اور جوابات کا حصہ رہیں گے، اور اس عبادت میں اضافے کا کیا سبب بنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ